نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کروں تو میری زبان اللہ کی تعریف بیان کرتے تھک جائے گی، پر اللہ رب العزت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آسمان کے ستاروں کے برابر درود و سلام، بارش کے قطرات کے برابر درود و سلام، ریت کے ذرات کے برابر درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو معزز سامعین، آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ رب العزت نے بہترین اخلاق بنائے۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ قلم کی آیت، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا، آپ کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ تو اچھے اخلاق والا انسان کون ہے کہ جس کے اندر حسد نہ ہو، کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو، کسی کے لیے عداوت نہ ہو، اور نہ ہی اس کے دل میں لالچ ہو، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہو اور نہ کسی پر بے رحمی کرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق والا انسان۔ تو معزز سامعین، ہم لوگ اسی کو اچھا انسان کہتے ہیں، اسی کو ہم اچھے اخلاق والے کہتے ہیں کہ جو آج ہمارے ساتھ دو بول پیار سے، محبت سے بول دے، ہماری تعریفیں ہمارے سامنے کرنا شروع کر دے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، ہماری تعریفیں کر رہا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے یہ اچھے اخلاق نہیں ہوتے۔ اچھے اخلاق تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، کسی کا دکھ جو ہے اپنے دکھ کے ساتھ بانٹیں، اور کسی پر رحم کریں، اور کسی پر جو ہے حق تلفی نہ کریں، یہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، وہ اندر سے بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے اور باہر سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فحش گو تھے، نہ ہی بدگو تھے، اور نہ ہی کسی پر لعن طعن کرنے والے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر زیادہ غصہ کرتے تھے۔ جب زیادہ غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹنے کے لیے صرف اتنا کہتے کہ تیری پیشانی خاک آلودہ ہو، تیری ناک خاک آلودہ ہو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو غصے میں بھی گالی گلوچ نہیں دی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی دیتے تھے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا خوبصورت اخلاق تھا۔ اللہ نے آپ کو بلند اخلاق دیا، بہت اچھا اخلاق دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت آپ کے صحابہ کے لیے بہت خاص تھی کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو آپ نرمی سے پیش آتے تھے اور اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم لوگ تو یہ سوچتے نہیں ہیں نا، تو ہم کسی کی دل آزاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو یہ تو اچھے اخلاق نہیں ہوئے۔ بعد میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا برا انسان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی تو کافر بھی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اتنی تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بلا نہیں کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں یہاں پر لعنت کی بچھاڑ کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے ان کے لیے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ کی دعوت دی، تبلیغ کی، تب طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی، ان کا جسم بھی لہو لہان ہو گیا، ان کے نعلین مبارک بھی خون سے بھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب سے جا کر کہہ دیں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر تو ان لوگوں کو ان پہاڑوں میں پسوا دوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، میرے رب سے جا کر کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایسی نسل بھی آئے گی جو آپ پر ایمان لے کر آئے گی، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کو پہاڑوں میں ملا کر پیس دیں۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق۔ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بد دعا نہیں دے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلوں میں ایسی نسلیں ہوں گی کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں گی۔ تو معزز سامعین، ایک مرتبہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے صحن میں آ کر پیشاب کر رہا ہے، اور تمام صحابہ نے بھی دیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین بھاگے، دوڑے غصے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کے پیشاب میں خلل پیدا نہ کرو۔ آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ پیشاب اگر روک دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہاں پر جو پیشاب کر کے آئے ہیں، یہ مسجدیں جو ہیں یہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ مسجدیں جو ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ پہ پانی بہا دیں، تو اس جگہ پہ پانی بہا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب کرنے سے اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ اگر آپ اس کو آدھا پیشاب کرنے دیتے تو وہ اٹھ کر چلتا
تو اس کو جو ہے وہ اس کا سارا پیشاب مسجد نبوی کے صحن کو گندا کر دیتا۔ دوسرا یہ کہ اس وجہ سے آپ نے روکا کہ اگر اس کا آدھا پیشاب روک دیا جاتا تو وہ اس کو تکلیف ہوتی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منع فرمایا کہ اس کو نہ روکو، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو صحابہ سے فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا، خود بلا کے اس کو مسجد کے آداب سکھائے، لیکن ڈانٹا نہیں، برا بلا نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب سکھائے، لیکن اس کو بد دعا نہیں دی۔ اسی طرح حنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی، بعد میں فتح ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھاگے، اور جب صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماری اور کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو ان صحابی نے اپنے جسم پر جو ہے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وہ جسم پہ نہیں لگی تھی، اس لیے کہ جو وہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے نا اس پہ تلوار اثر نہیں کرتی، تلوار اثر نہیں کرتی تو چھڑی کیسے اثر کرتی، اس وجہ سے ان صحابی پہ اثر نہ ہوا۔ تو لیکن ان صحابی نے یہ ضرور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ صبح میرے بارے میں کیا وحی آئے گی، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ جائے گا مجھ پہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ کون سا آدمی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا وہ حاضر ہوں۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا کانپتا ہوا آیا، میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی حکم تو نازل نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب تو نہیں آئے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کل میں نے آپ کو جو چھڑی ماری تھی اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آپ کو اس کے بدلے، اس چھڑی کے بدلے آپ کو 7 اونٹنیاں عطا کرتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اس چھری کے بدلے میں جو میں نے آپ کو اونٹنیاں عطا کی ہیں، اب کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے کیا مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پاؤں پر پاؤں رکھا تھا، پوچھنا آپ کو چاہیے تھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معافی مانگ رہے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا تو آپ اس کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک دیوانی عورت مدینہ پاک میں مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اس وقت وہ مسجد میں داخل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا کام ہے، بتاؤ کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں، باہر لے کر جا کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ کی گفتگو کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاگل عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں جس کی کوئی بھی مدینہ میں نہیں سنتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے جا کر جب صحرا میں لے گئی تو کئی گھنٹے گزر گئے، اتنی دھوپ تھی، وہاں پر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا، اور اس کے پاس کوئی عنوان نہیں تھا، اس لیے وہ
کہتی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور مسکراتے جاتے. اس کے پاس کوئی بات تو نہیں تھی لیکن ایسے ہی باتیں کرتی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جاتے. آپ نے اس کو برا نہیں کہا اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ پاگل ہے تو میں اس کی بات چھوڑ دوں اور چلا جاؤں مسجد میں واپس، بلکہ جب تک وہ تھکی نہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے گزر گئے وہاں اس کے ساتھ کھڑے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس عورت کو قتل کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی اذیت دے رہی ہے. تو جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم نے تو وہ نہیں سنا، لیکن صحابہ نے یہ ضرور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت اس کو فرمایا کہ جب کوئی تیری سنے نا تو تم مجھے اپنی یہاں پر آ کر سنا لیا کرو، میں تمہاری سن لیا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی. یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو دوبارہ نہیں آنا، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. آج کے معاشرے میں کوئی پاگل گزر کر جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اس کی کیا بات سننی ہے، یہ تو ہے ہی پاگل، یہ ایسے ہی بس اپنی زبان چلائے گی، کوئی بات نہیں کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اس پاگل کی گفتگو کو کیسے دھیان سے سن رہے ہیں. اور گھنٹے وہ دھوپ میں، 1 گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، 5 منٹ بھی نہیں، بلکہ کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس عورت کی گفتگو سنتے رہے. جب تک وہ تھکی نہیں، اس نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ میں چلی جاؤں، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور جب وہ خود تھک گئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں چلی جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، جب تمہارا دل کرے تم میرے پاس آ کر اپنی گفتگو سنا لیا کرو. تو یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کتنے خوبصورت اخلاق تھے. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق لے کر آئے ہیں، بلکہ امت کو بھی اچھے اخلاق کا حکم دیا. فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. خود بھی اچھے اخلاق، امت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور دوسروں کو بھی حکم دیا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے خوبصورت تھے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم اچھا اخلاق اس کے ساتھ اپنائیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی حمیسہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تجارت کرتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ سامان کی خرید و فروخت کی اور میں نے کچھ پیسے ادا کر دیے اور کچھ پیسے رہتے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں، اور میں وعدہ کر گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر کھڑے رہنا، میں پیسے لے کر آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وعدے کو نبھاتے ہوئے وہاں پر کھڑے رہے کہ کہیں مجھ سے وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیسے لینے کے لیے ادھر جب تک کھڑے رہے انتظار کرتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ گھر جا کر بھول گئے اور 3 دن حضرت عبداللہ جو ہیں وہ نہیں آئے. حضرت عبداللہ بن ابی حمیسہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں پہ کھڑے کر کے آیا اور گھر آ کے میں کسی کام میں مصروف ہو گیا اور مجھے یاد نہیں رہا اس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں. اور 3 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں بھاگا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ وہاں پہ ہی کھڑے تھے، لیکن آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، وہاں ہی کھڑے ہو کے میرا انتظار کر رہے تھے. اور میں گیا اور مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اور مجھے ڈانٹے نہ. تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ پیسے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، 3 دن سے میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. دیکھیں معزز سامعین، 3 دن کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو وہ وہاں ہی کھڑے انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی تھی،
جس بات کو کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سلام لیتے ہوئے ہاتھ نہ چھوڑتا آپ کبھی بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ کتنا خوبصورت اخلاق تھا ہمارے نبی کا، ہمیں یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ان کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نرم پیدا کیا، نرمی والا بنایا، رحم والا بنایا، دوسروں پر رحم کرتے، یتیموں غریبوں مسکینوں پر رحم کرتے۔ تو معزز سامعین، آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موضوع کے بارے میں یہ آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔